چلنا عمل کے اعتبار سے، دین کو اپنانا، دین کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، یہ ایک مستقل کام ہے. اور پھر دین کی محنت کرنا، دین پوری دنیا کے اندر زندہ ہو، یہ بھی مستقل کام ہے. جو دین کے اوپر چلے گا اس کی دعوت سے انسانیت کو فائدہ ہوگا. اگر دین کے اوپر چلتا نہیں ہے تو اس کی دعوت کے اندر اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ڈالیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس حد تک تیار کیا تھا کہ پوری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، مکہ مکرمہ کے اندر جو صاحب مال ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کی بڑی بڑی تجارتیں ہیں، قرآن کہتا ہے لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، کہ گرمیوں کے اندر بھی صحابہ سفر کیا کرتے تھے، سردیوں کے موسم میں بھی وہ سفر کیا کرتے تھے. اور یہ سفر کس نسبت سے ہوتے تھے؟ کہ یہ تجارت کی نسبت سے ہوتے تھے. قرآن بیان کر رہا ہے کہ یمن کی طرف بھی جا رہے ہیں تو تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں تو تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں. یہاں کا سامان شام کے اندر لے جا کر بیچتے ہیں، شام کا سامان مکہ مکرمہ کے اندر لا کر بیچتے ہیں یا حجاز کے اندر لا کر بیچتے ہیں. اسی طرح یمن کا سفر کرتے ہیں، یہاں کا سامان وہاں لے جاتے ہیں، وہاں کا سامان یہاں لے کر آتے ہیں. تو مکہ مکرمہ کے اندر جو صحابہ رہا کرتے تھے، اسلام سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا جو دنیا کے انسانوں کے پاس ہوا کرتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کی زبان میں جس کو چیمبر آف کامرس کہتے ہیں یا آپ ٹریڈ فیڈریشن کے لو، کہ مارکیٹ کا کوئی ذمہ دار ہے، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر مکہ مکرمہ کی تاجروں کی جو انجمن ہوا کرتی تھی اس کو پریزائڈ کیا کرتے تھے، اس کے صدر ہوا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی بادشاہ کے دربار کے اندر کوئی وفد جا رہا ہے، کوئی ڈیلیگیشن جا رہا ہے، اس ڈیلیگیشن کو اگر کوئی لیڈ کرتا تھا، کوئی کمانڈ کرتا تھا، کوئی اس کو لے کر جاتا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ بادشاہ کے ساتھ بات کرنا، بادشاہ کے سامنے اپنا باطل ضمیر کو رکھنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، پھر کیا ہوا؟ یہ جو مکہ مکرمہ کے اندر مالدار لوگ ہیں، جائیداد والے ہیں، پراپرٹی والے ہیں، جب یہ مدینہ آتے ہیں مکے کو چھوڑ کر، مدینہ کیوں آ رہے؟ اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کا وطن ان سے چھین لیا گیا، ان کا مال و جائیداد ان سے چھین لیا گیا. کہ اگر آپ کو رہنا ہے ایمان کے ساتھ، اگر آپ کو رہنا ہے اعمال کے ساتھ، اگر آپ کو رہنا ہے اللہ کے تعلق کے ساتھ، اگر آپ کو رہنا ہے اللہ کی محبت کے ساتھ، تو پھر آپ کو وطن بھی چھوڑنا پڑے گا اور آپ کا جو مال و جائیداد ہے وہ بھی چھوڑنا پڑے گا. اور وطن کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ. تو قرآن کہہ رہا ہے للفقراء المہاجرین. مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ فقر کے درجے کے اوپر آ گئے. اور فقر کا درجہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کس کو دی جائے گی. تو پہلا جو طبقہ ہے انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ فقراء کو دی جائے گی، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جن کے پاس پہننے کو کچھ نہیں.
فقراء. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مکے کے یہ صاحب ایمان، مکے کے اندر بننے والے یہ صحابہ، مکے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ، جنہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینہ چلے گئے اور مدینہ پہنچنے کے بعد یہ فقر کے درجے کے اوپر آ گئے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، ان کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کا مال و اسباب ان سے چھین لیا گیا، اب یہ واپس نہیں آئے. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وطن کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. مکہ مکرمہ کو قربان کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے. مال و جائیداد کو چھوڑ رہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. اور دوسرا مقصد ان کا کیا ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہاں کیوں بھائی؟ اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ الصمد. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب ضرورت مند ہو. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں پر اللہ کیا کہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے پڑھتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے رکھتا ہے، بندہ سچ کہتا ہے تو اپنے لیے کہتا ہے، بندہ امانتدار بنا ہوا ہے تو اپنے لیے بنا ہوا ہے، بندہ کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے. اس کو آخرت میں کام آئے گا. لیکن اللہ محبت کی زبان بولتے کہ میرے بندے، اگر تو میرے دین کے اوپر کھڑا ہو گیا، یہ تو خالی اپنی مدد نہیں کر رہا، تو میری مدد کر رہا. حالانکہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اولئک هم المفلحون. اس جماعت کو قرآن نے کیا قرار دیا؟ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ کامیاب انسانوں کی جماعت ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، دین کو اپنانے کے لیے، دین کی محنت کو کرنے کے لیے اگر قرآن کے اوپر نظر نہیں ہوگی، اگر صحابہ کو نہیں سمجھا جائے گا، پھر انسان اپنے دماغ سے کام کرے گا. قرآن صحابہ کو کہہ رہا اولئک هم المفلحون. یہ کامیاب ترین انسانوں کی جماعت ہے. آج ان صحابہ کے بارے میں انسانوں کی زبانیں کھلتی ہیں. عام صحابی کے بارے میں نہیں، صدیق اکبر کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں. یہ وہ ہے جو خلفائے راشدین میں سے، یہ وہ ہے جو عشرہ مبشرہ کے ساتھ، یعنی ان 10 صحابہ کے ساتھ ان کا تعلق، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی. تو صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اور صحابہ نے عمل کر کے بھی دکھایا، اور صحابہ نے دین کی محنت کر کے بھی دکھایا. وہ دین کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے اور دین کی محنت بھی کیا کرتے تھے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من، یہ تو مہاجرین کا تذکرہ تھا. اور مدینہ منورہ کے اندر جن کے یہاں یہ مہاجرین آ کر قیام پذیر ہو گئے، جن کے یہاں آ کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے، وہ کون تھے؟
والذین تبوؤوا الدار والایمان، ایک تو یہ دنیا بنا رہے ہیں اور دوسرا یہ ایمان بنا رہے ہیں. ایک تو یہ اپنا گھر بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بنا رہے ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، ان سے پہلے مہاجرین کے آنے سے پہلے، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ کے اندر بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے لوگوں کو علم تھا. کب تھا؟ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے، بلکہ مؤرخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے یا پیدائش سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تبا مدینے سے گزرتا ہے. 1000 سال پہلے اس کے ساتھ علماء کی جماعت ہوتی ہے. وہ علماء تبا کو کہتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے اور جہاں ان کی پیدائش ہوگی وہاں سے ان کو نکال دیا جائے گا، تو یہ مدینہ منورہ جس کا نام اس وقت یثرب تھا یہ ان کی ہجرت گاہ بنے گا. آپ کی آمد سے 1000 سال پہلے جو تبا بادشاہ ان علماء سے کہتا ہے آپ پھر یہی کیوں ڈیرا نہیں ڈالتے ہو؟ ان میں سے کچھ علماء وہاں بس جاتے ہیں اور یہ بادشاہ ایک مکان تعمیر کرتا ہے اور ایک عالم کے حوالے کرتا ہے اور اس عالم کو باضابطہ یہ ایک خط لکھ کر دیتا ہے کہ اس نبی کے اوپر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اس نبی کے لیے ہم نے یہ گھر تعمیر کیا ہے. اگر آپ کے زمانے میں وہ نبی تشریف نہیں لاتے، آپ نسل در نسل اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو یہ وصیت کیجیے اور اس گھر کو ان کے حوالے کیجیے گا. اسی طرح دور گزرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر مسائل سے بھرپور، مشکلات سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں نبوت ملنے کے بعد. اور اس کے بعد پھر جب ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں صحابہ کی تمنا ہوتی ہے، انصار کی تمنا ہوتی ہے ہمارے ہی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے. کی تمنا خواہش ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری سواری کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا چکا ہے، اس کو اترنا کہاں ہے. جہاں میری سواری رکے گی وہی میرا قیام ہوگا. سواری چلتے چلی جاتی ہے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکتی ہے. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کس کا گھر ہے؟ یہ وہ تبا بادشاہ کا بنایا ہوا گھر ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. انصار صحابہ جو مدینے کے اندر جو ایمان سے لبریز ہو چکے ہیں، ایمان کو قبول کر چکے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ان کو تاریخی اعتبار سے یہ پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے، صحابہ کو لے کر آئیں گے. اس لیے صحابہ کے رہنے کے لیے ہمیں ایسے مکان تعمیر کرنے ہیں جن مکانوں کے اندر وہ صحابہ اتر سکے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو اپنے وطن کو، اپنے مال و جائیداد کو چھوڑ کر ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں. یہاں تو 2 دن کے اندر مہمان انسان کو بھاری لگتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. بولے صاحب
وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان 3 دن رہنا چاہیے، لیکن یہ تو آج 4تھا دن شروع ہو گیا اور یہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اور مہاجرین جو آئے ہیں یہ کس نیت سے آئے ہیں کہ مکے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو انصار ان کے اوپر بھاری نہیں گزر رہا، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا یحبون من ہاجر الیہم، وہ چاہتے ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں یہ صحابہ آئے اور ہمارے ہی گھر کے اندر قیام کرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات، بھائی چارہ، بردرہوڈ کا رشتہ قائم کیا۔ یہ مہاجری اس انصار کے بھائی، یہ انصاری صحابی اس مہاجری کے بھائی۔ اور پھر انصار نے کیا کیا؟ وہ تیار ہو گئے اپنی پراپرٹی کو تقسیم کرنے کے لیے، اپنے باغات کو تقسیم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کے پاس 2 بیویاں ہیں، اس نے اپنے مہاجری بھائی سے یہ کہا کہ آپ میری دونوں بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو پسند کرو گے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن ایمان کا یہ رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان قائم کیا۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اصل رشتہ تو ایمان کا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوة، خون کا رشتہ، کل باپ بیٹے کے مخالف، بیٹا باپ کے مخالف، بھائی بھائی کے مخالف، بہن بھائی کے مخالف، رشتہ دار رشتہ داروں کے مخالف، لیکن یہ جو ایمان کا رشتہ ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے کہ اس حد کو یہ پھلاننا نہیں چاہتا، اس حد کو، اس بارڈر کو یہ کراس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے اگر میں نے اس بارڈر کو کراس کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان میرے ہاتھ سے نکل جائے۔